اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلز، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم جو اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے وہ ہے ہماری بک سے چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر کا نام ہے اردو میں کاروباری تنظیم نمبر 3 حصہ دوم، اور انگلش میں ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی پارٹ 2 جوائنٹ اسٹاک کمپنی پارٹ 2۔ اور جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا کائنڈز آف کمپنی، یعنی کمپنی کی اقسام۔ کمپنی کی اقسام جو ہے ہم 5 طرح کے ہیڈ کے اندر پڑھیں گے، یعنی اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن کے لحاظ سے کیا اقسام ہے، اکارڈنگ ٹو آنرشپ یعنی ملکیت کے اعتبار سے کون کون سی اقسام ہے، پھر تھرڈ ہے اکارڈنگ ٹو لائبلٹی یعنی ذمہ داری کے لحاظ سے کون کون سی اقسام ہے، اور فورتھ ہے مضاربہ کمپنی اینڈ دا ففتھ ون از اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی یعنی ملکی لحاظ سے کمپنی کی کتنی اقسام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن، یعنی انکارپوریشن کے لحاظ سے کمپنی کی کتنی اقسام ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے چارٹرڈ کمپنی۔ چارٹرڈ کمپنی ایسی کمپنی ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کے شہنشاہ یا اس کے بادشاہ کے حکم کے مطابق بنائی جاتی ہے، یعنی چارٹرڈ کمپنیز آر فارم بائی دا رائل آرڈر آر چارٹر۔ رائل کہتے ہیں بادشاہ کے یا شہنشاہ کے آرڈر سے۔ تو رائل کمپنی کیا ہوئی کہ ایسی کمپنی جو کسی ملک کے بادشاہ یا شہنشاہ کے آرڈر سے بنائی جائے اسے چارٹرڈ کمپنی کہتے ہیں۔ دا ورڈ لمیٹڈ از ناٹ یوز ود دا نیم آف کمپنی، کہ اس کمپنی کے ساتھ لفظ لمیٹڈ استعمال نہیں کیا جاتا۔ دا مینجمنٹ آف دا کمپنی از رن اکارڈنگ ٹو دا پروویژن آف چارٹر، کہ اس کمپنی کے جتنے بھی انتظامی امور ہیں وہ جو چارٹر گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی بادشاہ یا شہنشاہ کی طرف سے دیا گیا، اس میں جو لا یا رولز اینڈ ریگولیشن اس میں مینشن ہے، اس کے مطابق کمپنی کے انتظامی امور چلائے جاتے ہیں۔ اینڈ دا ممبرز آر ناٹ لائبل فار دا ڈیٹس آف دا کمپنی، اور اس کمپنی کے ممبران کمپنی کے واجب العادہ قرضوں کی ادائیگی کے ذمہ دار نہیں ہوتے، یعنی اس کے جتنے بھی حصے دار ہیں وہ کمپنی کے ڈیٹس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہوتے۔ اس کی اگزامپل ہیں چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی ایٹسیٹرا۔ یعنی چارٹرڈ کمپنی کون سی کمپنی ہوئی؟ ایسی کمپنی جو شہنشاہ یا بادشاہ کے حکم سے بنائی جائے، جس کے ساتھ ورڈ لمیٹڈ استعمال نہیں کیا جاتا، اس کی مینجمنٹ ان اصولوں کے مطابق چلائی جاتی ہے جو چارٹر جو حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے یا جو شہنشاہ کی طرف سے قانون بنایا گیا اس کے مطابق چلائی جاتی ہے، اور یہ کمپنی کمپنی کے جو واجبات ہیں ان کے لیے اس کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا۔ اور اس کی اگزامپل ہے چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی ایٹسیٹرا۔ نیکسٹ ون ہے اسٹیٹوٹری کمپنی یعنی آئینی کمپنی۔ These companies are formed by the order of the President or by the special act of Parliament۔ یہ کمپنی کسی بھی ملک کے پارلیمنٹ کے خاص قانون یا صدر کے حکم کے تحت وجود میں آتی ہے۔ یعنی یہ کمپنی کیسے بنائی جاتی ہے؟ جب ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کوئی قانون پاس کیا جائے، یا پھر ملک کا جو صدر ہے وہ اس بات کا آرڈر کرے کہ ملک میں کمپنی بننی چاہیے، تو یہ کمپنی وجود میں آتی ہے۔ The main purpose of these companies is the welfare of the public and profit is not so important۔ ان کمپنیوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، نفع کمانا اس کا بنیادی مقصد نہیں ہوتا۔ It is not essential for these companies to use word limited۔ ان کمپنیوں کے لیے بھی لفظ limited استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ These companies have monopoly in their respective fields۔ کہ ان کمپنیوں کو اپنے اپنے شعبوں میں اجارہ داری حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ کمپنیاں اپنے اپنے فیلڈ میں ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا سینٹرل بینک ہے، وہ بینک کا ایک ہی سردار ہے، اسے مونوپلی حاصل ہے کہ وہ سارے بینک کو چلانے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، یعنی اس جیسا اسٹیٹ بینک جیسا کوئی بھی بینک ملک میں دوسرا بینک موجود نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی بینک ہیں وہ سب اسٹیٹ بینک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ The liability of shareholders is limited to the value of share purchased۔
کہ ان کمپنیوں کے حصص داروں کی ذمہ داری خریدے گئے حصص تک محدود ہوتی ہے، یعنی جتنی ویلیو کے انہوں نے شیئرز خریدے ہیں صرف اتنی ویلیو کے لیے وہ رسپانسیبل ہوں گے، اس سے زیادہ یا ان کی ذاتی جائیداد وغیرہ استعمال نہیں کی جائے گی۔ اگزامپل: اسٹیٹ بینک آف پاکستان، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اینڈ وابڈا ایٹسیٹرا۔ نیکسٹ ہے رجسٹرڈ کمپنی۔ رجسٹرڈ کمپنی اب کون سی ہوتی ہے؟ رجسٹرڈ کمپنی از فارمڈ انڈر کمپنیز آرڈیننس 1984. It also includes an existing company defined in section 215. کہ یہ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو پاکستان میں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت قائم کی جاتی ہیں۔ ان میں وہ پرانی کمپنیاں بھی شامل ہوتی ہیں جن کی تعریف سیکشن 15 کے سیکشن نمبر کی شق نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے۔ These companies are allowed to do various industrial, agricultural and trading business. ان کمپنیوں کو مختلف قسم کے صنعتی، زرعی اور تجارتی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف صنعتی، زرعی اور تجارتی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ The rules regarding companies formation, management and winding up are stated in companies ordinance. اور کمپنیز چلانے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، اور کمپنی ختم کرنے سے متعلق جو قوانین ہیں، یعنی کمپنی کی تشکیل، انتظام اور خاتمے کے جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 میں مینشن ہوتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپلس کون سی ہیں؟ آدم جی انڈسٹریز، وزیر علی انڈسٹریز اینڈ سبحان ٹیکسٹائل مل ایٹسیٹرا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کمپنی ہے اس کا نام مینشن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے تو آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ابھی ہم نے پڑھا انکارپوریشن کے لحاظ سے 3 اقسام ہے، ایک ہے چارٹرڈ کمپنی، دوسری ہے آئینی کمپنی، تیسری ہے رجسٹرڈ کمپنی۔ اب ہم پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو آنرشپ، ملکیت کے اعتبار سے۔ ملکیت کے اعتبار سے سب سے پہلی کمپنی جو ہے وہ ہے پبلک کمپنی۔ In listed company, minimum number of member is 7 but there is no restriction of maximum. کہ اس کمپنی میں کم سے کم حصے داروں کی تعداد جو ہے 7 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ حصے داروں کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ The word limited is used after the name of the company. اس کمپنی کے نام کے ساتھ جو ہے limited word استعمال کیا جاتا ہے۔ The minimum number of directors is 7. یعنی کاروباری انتظام چلانے کے لیے جو ڈائریکٹر سلیکٹ کیے جاتے ہیں ان کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ Share of the company can easily be sold and transferred. اور کمپنی کے حصص آسانی سے کسی دوسرے پرسن کو بیچے جا سکتے ہیں یا اس کے رائٹس دوسرے پرسن کو ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں۔ The liability of shareholders is limited to the value of share purchased. اور اس میں حصہ داروں کی ذمہ داری ان ویلیو تک محدود ہوگی جتنے کہ انہوں نے شیئرز خریدے ہیں۔ It is essential for company to issue prospectus. کہ کمپنی کے لیے پراسپیکٹس جاری کرنا ضروری ہے۔ پراسپیکٹس جو ہے وہ کمپنی کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کمپنی کے شیئر ہولڈر سے ریلیٹڈ، ڈائریکٹر سے ریلیٹڈ، کمپنی کیا پروڈکٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہی ہے اس سے تمام انتظامی امور سے ریلیٹڈ انفارمیشن اس میں مینشن کی گئی ہوتی ہے، اور یہ جنرل پبلک کو اپنی کمپنی سے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اور جب کمپنی اپنے شیئر ایشو کرنا چاہتی ہے تو پراسپیکٹس جو ایشو کرتی ہے۔ سیم اسی طرح جیسے کالج ہے، جب ایڈمیشنز سٹارٹ ہوتے ہیں تو کالج اپنا پراسپیکٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے کہ اس کالج میں کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، کون کون سے کورس کروائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کمپنی بھی جب سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے شیئرز ایشو کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا پراسپیکٹس جاری کرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن مل سکے۔ The audit of the company's account is compulsory every year. کمپنی کے حسابات کا آڈٹ ہر سال کروانا بہت ضروری ہے۔ It is necessary for the company to call statutory meeting within 3 to 6 months of its commencement. یعنی کاروبار شروع کرنے سے پہلے کاروبار شروع کرنے سے پہلے کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آغاز کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے، یعنی سرٹیفکیٹ آف کومنسمنٹ حاصل کرے۔ یہ اردو کی بک میں یہ کریکٹرسٹک مینشن ہے تو انگلش والے بھی اس کو مینشن کر سکتے ہیں کہ اٹ از نیسسری فار دا کمپنی ٹو گیٹ دا سرٹیفکیٹ آف کومنسمنٹ بیفور دا اسٹارٹ آف دا بزنس، کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آغاز کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
It is necessary for the company to call statutory meeting within 3 to 6 months of its commencement کہ کمپنی کے آغاز کے 3 ماہ بعد یا پھر 6 ماہ سے پہلے ایک آئینی اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے جس میں تمام حصے داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور کمپنی کے ڈیفرنٹ میٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. The minimum number of promoters is 7. کمپنی کے قیام کے بانیان کی کم از کم تعداد جو ہے 7 ہوتی ہے. پروموٹرز یا بانیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کو وجود میں لانے اور کمپنی کے ابتدائی دنوں میں اس کا کاروبار سیٹ اپ کرنے، اس کے شیئر سیل آؤٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جیسے ہی کمپنی اپنی پراپر اسٹیٹ میں آ جائے، پراپر رن کرنا شروع کر دے، تو یہ پروموٹرز کمپنی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا ایز اے شیئر ہولڈر بن کر کمپنی کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جو میجر کام ہے وہ ہے کمپنی کے سٹارٹ اپ میں ہیلپ کرنا، کمپنی کے ابتدائی دنوں میں اس کے کاروبار چلانے میں ہیلپ کرنے والوں کو پروموٹرز کہتے ہیں. فار ایگزامپل PTCL یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ اینڈ SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ ایٹسیٹرا ایز ایگزامپل آف دی پبلک کمپنی. نیکسٹ ہے پرائیویٹ کمپنی. پرائیویٹ کمپنی کو ہم 2 ہیڈنگ میں پڑھیں گے. فرسٹ ون ہے سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی اینڈ دا سیکنڈ ہے ملٹی ممبرس کمپنی. سنگل ممبر کمپنی. The Securities and Exchange Commission of Pakistan introduced the concept of single member company through amended ordinance. Amended کہتے ہیں ایسا ordinance جس میں تبدیلی لائی گئی ہو. 2002 in Pakistan Companies Ordinance 1984. The objective of the concept of single member company is to provide an opportunity to single or sole owner to enjoy the benefits of the limited liability. سنگل ممبر کمپنی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جو واحد ملکیتی اور آجر ہے یعنی سول ٹریڈر ہے، اس کو یہ موقع فراہم کیا جا سکے کہ وہ بھی محدود ذمہ داری یعنی لمیٹڈ لائبلٹی کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں. لمیٹڈ لائبلٹی یا محدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صرف اگر کوئی قرض وغیرہ کے نیچے وہ دب جاتا ہے تو اس کا صرف جو کاروباری جائیداد ہے اس کو استعمال کر کے ادھار چکایا جائے گا، اس کی پرسنل پراپرٹی کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا. تو سنگل ممبر کمپنی بنانے کا فائدہ یا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو سول ٹریڈر ہے، واحد آنر ہے، جو وہ بھی محدود ذمہ داری کے فوائد جو ہے وہ حاصل کر سکے. اس کمپنی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ There is only one member or shareholder in this company. اس کمپنی میں صرف ایک حصے دار یا ایک رکن ہوتا ہے. The company uses the word SMC Private Limited after its name. یہ کمپنی اپنے نام کے ساتھ SMC Private Limited کا ورڈ جو ہے استعمال کرتی ہے، یعنی سنگل ممبر کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کا ورڈ استعمال کرتی ہے. The sole or the single member is responsible for the management of the company. اس کمپنی کا انتظام جو ہے واحد ورڈ یعنی اکیلے مالک کے سپرد ہوتا ہے. اینڈ دا شیئرز آف دا کمپنی آر ناٹ ٹرانسفریبل. ایسی کمپنی کے شیئر جو ہے وہ کسی دوسرے پرسن کو ٹرانسفر نہیں کیے جا سکتے. دا لائبلٹی آف دا اونر آف دا کمپنی از لمیٹڈ. اس کمپنی کے مالک کی جو ذمہ داری ہے وہ محدود ہوتی ہے. دا ایشوئنس آف پراسپیکٹس از ناٹ کمپلسری فار دا کمپنی. اس کمپنی کے لیے پیش نامہ یعنی پراسپیکٹس جاری کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی شیئرز وغیرہ ایشو کرنے کے لیے کسی پبلک کو انوائٹ کرنے کے لیے پراسپیکٹس ایشو کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک حصہ دار ہوتا ہے جو آلریڈی کاروبار کے جو معاملات ہیں انہیں رن کر رہا ہوتا ہے. دا کمپنی ہیز اے سیپریٹ لیگل اینٹیٹی اپارٹ فرام اٹس سنگل ممبر. اس کمپنی کے سنگل ممبر سے علیحدہ اور جداگانہ حیثیت ہوتی ہے، یعنی اس کمپنی کی بھی علیحدہ سے قانونی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ کمپنی اپنے حصے دار کے نام سے نہیں بلکہ اپنے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. The business life of the company is long or durable because the heirs of the single or the sole owner can continue the business in case of his death. اس کاروباری تنظیم کی جو عمر ہے، لائف سپین ہے، وہ لانگ ہوتا ہے یعنی طویل ہوتا ہے، کیونکہ مالک کی وفات کے بعد اس کے قانونی ورثہ کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں. دا پروموٹر آف SMC از اٹ سنگل اونر. اس کمپنی کا جو بانیان ہے وہ اس کا اپنا سنگل اونر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا پروموٹر اپنا سنگل اونر ہی ہوتا ہے، اور وہ خود ہی کمپنی کے اسٹارٹ اپ کے جو بزنس کے معاملات ہیں انہیں خود ہی ڈیل کرتا ہے. اینڈ دا SMC کین ناٹ بی لسٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج.
اسمال سنگل ممبر کمپنی کو جو ہے وہ اسے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں یہ شامل نہیں ہو سکتی. اس کی اگزامپل ہے پرل کنسلٹنسی اسلام آباد ایٹسٹرا. نیکسٹ ہے ملٹی ممبرس کمپنی. In this company, minimum number of the members is 2 and maximum is 50. اس کمپنی میں حصہ داروں کی کم سے کم تعداد جو ہے 2 ہوگی اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے 50، یعنی نہ تو 2 سے کم شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں اور نہ ہی 50 سے زیادہ. The company uses the word private with its name. یہ کمپنی اپنے ورڈ کے ساتھ لفظ private استعمال کرتی ہے. Minimum number of the directors is 2. یعنی کاروبار کے انتظام چلانے کے لیے جو ڈائریکٹر سلیکٹ کیے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی 2 ہوگی. The shares of the company are not transferable. اس کمپنی کے شیئرز بھی آسانی سے کسی دوسرے پرسن کو ٹرانسفر نہیں کیے جا سکتے. The liability of shareholders is limited. حصہ داروں کی ذمہ داری جو ہے محدود ہوتی ہے. It is not essential for the company to issue prospectus. اس کمپنی کے لیے بھی جنرل پبلک کو شیئرز ایشو کرنے کے لیے پراسپیکٹس جاری کرنا کمپلسری یا ضروری نہیں ہوتا. The audit of the company is not compulsory. اس کمپنی کے حسابات کا آڈٹ کروانا بھی لازمی نہیں ہوتا. اگر کروا لیں تو ساتھ ساتھ فراڈ وغیرہ کا پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن کروانا کمپلسری اکارڈنگ ٹو لا کروانا ضروری نہیں ہوتا. This company can start its business after getting the certificate of incorporation. یہ کمپنی صداقت نامہ تشکیل کے حصول کے بعد کاروبار شروع کر سکتی ہے، یعنی سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل کرنے کے بعد یہ کمپنی اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہے. There is no restriction on the company to call statutory meeting. اور اس کمپنی کے اوپر آئینی اجلاس بلانے سے بھی متعلق کوئی بھی پابندی عائد نہیں ہوتی. جیسے ہم نے پڑھا پبلک میں کہ ودن 6 months سے آئینی میٹنگ بلانا ضروری ہوتا ہے، لیکن پرائیویٹ کمپنی میں اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ جب مرضی آئینی جو میٹنگ ہے اسے کال کر سکتے ہیں. منیمم نمبر آف پروموٹرز از 2. کمپنی کے قیام کے بانیان کی کم از کم تعداد جو ہے وہ 2 ہوتی ہے. اگزامپل ہے ٹپال پرائیویٹ لمیٹڈ اینڈ ایچ کے بی پرائیویٹ لمیٹڈ. نیکسٹ ون ہے گورنمنٹ کمپنی یعنی سرکاری کمپنی. These companies are owned by federal or provincial government. یہ ایسی کمپنی ہوتی ہیں جو کسی بھی ملکی، وفاقی یا صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں. یعنی ایسی کمپنیز جو گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے کنٹرول میں کام کر رہی ہوتی ہیں، انہیں سرکاری کمپنی کہتے ہیں. The companies all or at least 51% shares are held by the government, as the government has the power to nominate its more than 50% directors. کہ اس کمپنی کے تمام یا کم از کم 51% جو حصص ہوتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں، وہ حکومت نے خریدے ہوتے ہیں اور حکومت کے پاس اس کمپنی کے کم از کم 50% ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو الیکٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. یعنی جتنے شیئرز ہیں اتنے پرسنٹ ڈائریکٹرز گورنمنٹ سلیکٹ کر سکتی ہے. جس کمپنی میں بھی رجسٹرڈ ایز پبلک اینڈ پرائیویٹ، یہ کمپنی پبلک بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے. دا گورنمنٹ از آلسو رسپانسبل فار دا پروفٹ اینڈ لاس آف دا کمپنی. اس کمپنی سے حاصل ہونے والے نفع و نقصان کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوتی ہے. یعنی جتنا نقصان ہوگا وہ بھی حکومت کا اور جتنا فائدہ ہوگا وہ بھی حکومت کا. فار ایگزامپل آپ ایگزامپل لکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن is the example of the government company. Pakistan Television Corporation is the example of the government company. Next one ہے holding company. اب ہولڈنگ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ ایسی کمپنی ہوتی ہے جس کی ملکیت میں کسی دوسری کمپنی کے 50% سے زائد شیئرز ہوتے ہیں. یعنی it is a company which holds more than 50% shares of another company. کہ ایسی کمپنی جو کسی دوسری کمپنی کے 50% شیئرز جو ہے وہ خرید لیتی ہے، تو ایسی کمپنی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک اے کمپنی ہے اور ایک بی کمپنی ہے. ایک کمپنی بی کمپنی کے 50% شیئرز خرید لیتی ہے تو کہا جائے گا جو اے کمپنی ہے وہ بی کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی ہے.
The company may have the power to appoint more than 50% of directors of another company. یعنی جتنے اس نے شیئرس خریدے ہیں اتنے پرسنٹ وہ ڈائریکٹرز بھی الیکٹ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل دارالمال الاسلامی آف جنیوا از دا ہولڈنگ کمپنی آف الفیصل بینک آف بحرین. یعنی دارالمال الاسلامی آف جنیوا جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی ہے الفیصل بینک آف بحرین کی. یعنی دارالمال الاسلامی نے الفیصل بینک کے 50% شیئرز جو ہیں وہ خریدے ہوئے ہیں. این پی ایس او یعنی پاکستان اسٹیٹ پی ایس او اسٹینڈ فار پاکستان اسٹیٹ آئل is the holding company of PICIC Growth Fund in Pakistan. PICIC stand for Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation. Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation Growth Fund in Pakistan. پی ایس او یعنی پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے ہولڈنگ کمپنی ہے پی آئی سی آئی سی کی. یعنی پی ایس او نے پی آئی سی آئی سی کے 50% شیئرس خریدے ہوئے ہیں. اس کے اپوزٹ ہوتی ہے سبسیڈری کمپنی. جیسے میں نے کہا ایک اے کمپنی ہے اور ایک بی کمپنی. اے کمپنی نے بی کمپنی کے 50% شیئرز خرید لی ہیں تو جس کمپنی نے خریدے ہیں وہ ہولڈنگ کمپنی ہوگی اور جس کے خریدے ہیں وہ سبسیڈری کمپنی ہوگی. یعنی اے کمپنی جو ہوگی وہ ہولڈنگ کمپنی ہوگی اور جو بی کمپنی ہوگی وہ سبسیڈری کمپنی ہوگی. اٹ از دا کمپنی whose more than 50% shares are held by another company. کہ ذیلی یا ماتحت کمپنی یا سبسیڈری کمپنی ایسی کمپنی ہوتی ہے جس کے شیئرز کسی دوسری کمپنی نے خریدے ہوتے ہیں. It is more than 50%. It's more than 50% directors may be selected by the holding company. اس کے 50% ڈائریکٹرز جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی جس نے اس کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں وہ الیکٹ کرے گی. جیسے ہولڈنگ کمپنی کی اگزامپل جو اس کو ہولڈ کر لیا جائے کہ الفیصل بینک آف بحرین از اے سبسیڈری کمپنی آف دارالمال الاسلامی. کہ الفیصل بینک بحرین کا جو ہے وہ دارالمال الاسلامی کی سبسیڈری کمپنی ہے. اسی طرح جو پی آئی سی آئی سی گروتھ فنڈ ہے وہ سبسیڈری کمپنی ہے پی ایس او ان پاکستان. تو آج ہم نے اپنے 5 میں سے 2 جو ٹائپس ان کو ڈسکس کیا یعنی اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن ڈسکس کیا اور اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن ہم نے ڈسکس کیا اور سیکنڈ ون ڈسکس کیا اکارڈنگ ٹو آنرشپ. ریمیننگ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں تک اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ میسیج کر کے پوچھ سکتی ہیں. اللہ حافظ.